الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعین۔ میرے عزیز دوستو، آج میں آپ کے سامنے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے خاص طور پر چند باتیں عرض کروں گا اور ایک واقعہ عبرت کے لیے پیش کروں گا۔ ناپ تول میں کمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الکبائر میں لکھتے ہیں کہ اکثر ناپ تول میں کمی کرنے والے لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ دکانداروں اور ناپ تول کا کاروبار کرنے والوں میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو بے ایمانی سے محفوظ ہو۔ اکثر و بیشتر لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وہ ایمانداری سے ناپ تول نہیں کرتے۔ حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ مزید لکھتے ہیں کہ ایک محدث کا بیان ہے، میں مرض الوفات، ایک محدث فرما رہے ہیں کہ میں مرض الموت میں مبتلا شخص کے پاس گیا، کہ ایک شخص مرض الموت میں مبتلا تھا، اس کے پاس گیا، اس پر نزع کا عالم طاری تھا۔ میں نے اسے لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کی، وہ باوجود کوشش کے کلمہ توحید نہ پڑھ سکا، یعنی بار بار کوشش کیا گیا کہ یہ کلمہ توحید پڑھ لے، لا الہ الا اللہ، لیکن نہ پڑھ سکا۔ تھوڑی دیر بعد جب بیماری کا افاقہ ہوا، یعنی بیمار آدمی کو جب ذرا ہوش آیا، تو میں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ میں تمہیں بار بار کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہا تھا لیکن تم پڑھ نہ سکے۔ اس مریض نے جواب دیا کہ مجھے ترازو نے روک دیا، اس لیے میں کلمہ نہ پڑھ سکا۔ یعنی کلمہ پڑھنے کے وقت میرے سامنے ترازو نے آ کر روک لگا دی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا تم ناپ تول میں کمی کرتے تھے؟ اس نے کہا نہیں، خدا کی قسم ایسی بات نہیں ہے، لیکن میں بڑے عرصے تک اپنے ترازو کی جانچ پڑتال نہیں کرتا تھا، یہ چیک نہیں کرتا تھا، چیک نہ کرنے کی وجہ سے ترازو ٹھیک وزن کر رہا ہے یا نہیں، اس بنا پر میری یہ حالت ہے، میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔ یہ حالت اس شخص کی ہے جو صرف ترازو کو چیک کرنے میں سستی سے کام لیتا ہے، اور جو مستقل ہی کم و بیش تولتا ہے، ناپتا ہے، اس کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو اس شخص کا واقعہ ہے جو ناپ تول میں صحیح تول رہا ہے لیکن اپنے ترازو کو درست نہیں کر رہا ہے، چیک نہیں کر رہا ہے کہ میرا ترازو ٹھیک ہے یا نہیں۔ یہ حالت اس شخص کی ہے جو صرف ترازو کو چیک نہ کرنے میں سستی سے کام لیتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو ناقص ترازو استعمال کرتے ہوں گے اور جان بوجھ کر ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ پاک نے واقعی سچ فرمایا، باری تعالیٰ نے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جب تول کر سامان لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب ناپ کر یا وزن کر کے دیتے ہیں تو کمی کرتے ہیں۔
کیا یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کھڑا نہیں ہونا ہے قیامت کے دن، جب لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ویل جہنم کی وادی کا نام ہے، ویل جہنم کی وادی کا نام ہے۔ کافر اس وادی کی تہ میں گرنے سے قبل 40 سال تک نیچے گرتا رہے گا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ وہ کتنا گہرا ہوگا کہ کافر اس میں 40 سال تک گرتا رہے گا، اور اللہ پاک جو ناپ تول میں کمی کرنے والے ہیں، اللہ پاک ناپ تول میں کمی کرنے والے کو اس وادی میں ڈالیں گے، ویل میں۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ کتنا خطرناک عذاب ہے۔ سلف صالحین کے نزدیک کاروبار میں امانت داری کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ آج ہمارا معاشرہ، پورا معاشرہ، پوری دنیا کے کاروبار غلط چل رہا ہے، ان کے لین دین درست نہیں ہیں، ان کے ناپ تول میں کمی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ اور محدث گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ گندم کو فروخت کرنے سے پہلے صاف کر رہے ہیں تاکہ وزن درست ہو، زیادہ ہو، یعنی ٹھیک ہو وزن، یعنی غلط نہ ہو اور خریدنے والے کو نقصان نہ ہو۔ اس اچھے کام کو دیکھ کر آپ نے، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تمہارا یہ عمل 2 حج اور 20 عمروں سے افضل ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ معمولی، یعنی ہمارے ترازو سے، ہمارے عمل سے، ہمارے تجارت سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے، اس عمل پر کتنی بڑی بات فرما رہے ہیں کہ 2 حج اور 20 عمرے سے بہتر ہے، افضل یہ عمل ہے، کیونکہ دین دراصل معاملات میں ایمانداری کا نام ہے، اور پوری دنیا میں جو دین پھیلا ہے وہ ہمارے اخلاق کی بنا پر پھیلا ہے، اور ہمارے معاملات درست ہونے کی بنا پر، ایمان والوں کے معاملات درست ہونے کی بنا پر پھیلا ہے کہ ایمان والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین جو پوری دنیا میں پھیل گئے تجارت کے لیے، تجارت کو لے کر، اور ان کی تجارت اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم اور اتنا ایمانداری والا تجارت تھا کہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ تو میرے عزیز دوستو، آپ نے واقعہ سنا ہے کہ کتنا بہترین واقعہ ہے کہ معمولی اپنی ترازو کو چیک نہ کرنے کے بنا پر وہ موت کے وقت کلمے سے محروم ہوتا جا رہا ہے، اور جس کا نظریہ ہی، جس کا کام ہی دن رات کا یہ ہو کہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، ناپ تول میں کمی کرنا ہے، ہمارے معاملات درست نہیں ہونے ہیں، تو میرے دوستو اس کے لیے اللہ نے ویل ایک جہنم کا وادی ہے، اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہم سب اپنے آپ کو، اپنی تجارت کو درست کریں کہ اب بھی اگر ہماری تجارت اور ہمارے اخلاق درست ہو جائیں تو ہم اب بھی اس پوری دنیا پر حکومت کریں گے، ہماری پوری دنیا پر بول بالا ہوگا۔ لیکن افسوس، صدا افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے کاروبار میں غلط ملاوٹیں ہیں، دھوکہ بازی ہیں، ایمانداری نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستو، تو مسلمان ہر جگہ ذلیل و رسوا ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سب دعا کریں کہ اللہ پاک ہمارے اس معاملے کو، ہمارے اس نظریے کو جو ہم نے اپنے کاروبار میں غلط نظریہ ایک بنا لیا ہے کہ ہم اس وقت تک کہ ہم پیسہ نہیں کما سکتے جب تک کہ ہم ڈنڈی نہیں مارے، کسی کو کے ساتھ دھوکہ دری نہیں کرے، ہم اس وقت تک کہ کما ہی نہیں سکتے، یہ ہمارا نظریہ بن چکا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ہمارے کاروبار کو درست کر دیں
اور ہم بھی کوشش کریں ہاں کہ ہمارے معاملات صحیح سالم درست ہو جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔